حافظ محمد عبد الماجد صاحب نے پوچھا ہے کہ نماز استسقاء کب اور کس وقت اور کس لیے پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک صاحب ایمان کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ کائنات کی چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر چیز اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے، اس کا مالک بھی ہے، متصرف بھی، یعنی وہی اس کا کنٹرول اور انتظام بھی سنبھالے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے، روئے زمین کی ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی ہے، اس لیے اپنی ضرورت کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی طرف ہاتھ پھیلانے کی تعلیم دی ہے، بارشیں طلب کرنے کا خصوصی طریقہ بھی تعلیم دی ہے، اور وہ اسباب بھی بتائے ہیں جن سے بارشیں روک دی جاتی ہیں اور پیداوار کم کر دی جاتی ہے۔ پانی کی کمی، بارشوں کا رک جانا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کی ایک صورت ہوتی ہے۔ اس صورتحال میں فوراً انسانوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں پائی جانے والی کوتاہیوں کو دور کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ جب قحط پڑ رہا ہو، کھیت خشک ہو رہے ہوں، حیوانات چرند پرند مر رہے ہوں، نہریں خشک ہو رہی ہوں، فصلیں سوکھ رہی ہوں، پھلوں اور سبزیوں کا فقدان ہو رہا ہوتا ہے، ایسے درپیش حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے ابر رحمت مانگنے کے لیے نماز استسقاء کا درس دیا ہے۔ استسقاء کے لغوی معنی پانی مانگنے کے ہیں، لیکن عموماً اس کا استعمال اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز استسقاء پڑھنے کا طریقہ اور دعائیں سکھائیں، جو کہ کتب احادیث میں موجود ہیں۔ یاد رکھیے کہ بارش کی سخت ضرورت کے وقت صلاۃ استسقاء پڑھنا مستحب ہے، اور اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ امام کوئی دن متعین کرے، اس دن سب لوگوں کو لے کر نہایت تواضع اور انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور نماز پڑھیں۔ نماز 2 رکعت نماز بغیر اذان اور اقامت کے امام پڑھائے، جن میں جہراً قرات کرے۔ نماز کے بعد خطبہ دے اور خود کے خطبہ کی ابتدا میں چادر پلٹے، پھر قبلہ رو کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، سب لوگ بیٹھ کر آمین کہیں۔ نماز استسقاء کے لیے 3 روز مسلسل نماز پڑھنا یہ مستحب ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ 2 رکعات نماز بغیر اذان و اقامت کے پڑھائے، بہتر یہ ہے پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھے، جن میں جہراً بلند آواز سے قرات کرے۔ فتاوی شامی میں اسی طرح یہی تفصیل مذکور ہے۔ اللہ کریم ہم سب پر رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات خشک سالی کو دور فرما کر رحمت کی بارش نصیب فرمائے۔ نماز استسقاء کی صورت نماز عید کی طرح بعض فقہا نے لکھی۔ نماز کے بعد 2 خطبے ہوں گے، امام ابو یوسف کے نزدیک 1 خطبہ، مگر امام محمد کے نزدیک 2 خطبے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک خطبہ وغیرہ کچھ بھی نہ ہوگا۔ لیکن فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے، یعنی امام صاحب کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول پر فتویٰ ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔